لوگ نہیں مانے، اب پتہ نہیں کس گاؤں کے ہیں یہ لوگ، ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانے ہیں وہ کس گاؤں کے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے ہیں، شاید وہ بھی مان جائیں گے ماشاءاللہ۔ آ جائیے بھائی نوجوان، آ جائیے ادھر، آ جائیے، آئیے آگے آگے آئیے۔ ارے اچھا نہیں نہ ہے، بیچ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، بیچ میں شیطان کو جگہ نہ دیجیے، آپ لوگ آگے آ جائیے آگے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اماں گھوت اور اس علاقے کے لوگوں میں ماننے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اندازہ لگا کہ بہت زیادہ نہیں، کچھ کم ہے نا۔ ساٹھی علاقے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ ماننے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اندازہ لگا کہ نہیں ہے تو لیکن کچھ کم ہے۔ اور جگہوں میں دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ بات مانیے گا، لوگوں نے کہا مانیں گے۔ ایک مرتبہ کہا بھائی قریب قریب آ جائیے، فوراً آ گئے لوگ، دیر نہیں لگی۔ اور یہاں تو 50 مرتبہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہی نہیں ہم تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، ہم آگے نہیں آ سکتے ہیں۔ اس میں ہوگا کیا، شیطان بیچ میں گھس جائے گا اور بات کو سننے نہیں دے گا، اس لیے مل کر کے بیٹھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اور شیطان کچھ وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو بھائی، اور یہ لوگ کرسی پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں کرسی چھوڑ دیں، کرسی چھوڑنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے، شاید لوگ کرسی چھوڑتے ہیں، آج تو کرسی ہی کی لڑائی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 3 پیغام دے رہا ہوں، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ 10 بجے تک پروگرام ختم ہو جانا چاہیے۔ آئندہ آپ جلسہ کیجئے گا تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ مغرب بعد پروگرام شروع کیجئے اور 9-10 بجے تک پروگرام ختم کر دیجئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات بھر جگے رہیں، رات بھر جگائے رکھیں، ایسے لوگوں کو، ایسے مقررین کو، ایسے شعراء کو بلائیے کہ خوب رات بھر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ میرے بھائیوں کوئی فائدہ ہے؟ سب لوگ تو چلے گئے، کتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں؟ اگر یہ 1 تقریر 2 تقریر 1.5 تقریر اگر مغرب بعد سے ہو جاتی، لوگ کچھ لے کر کے جاتے، عمل کی نیت سے جاتے، عمل کے جذبے کے ساتھ جاتے اور عمل کرتے تو فائدہ ہوتا۔ کیا فائدہ؟ اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنا وقت لگایا آپ لوگوں نے، اتنی محنتیں کی، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ یہ چند لوگ ہیں اور یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی سو جائیں گے، یہ بھی سونے لگیں گے۔ یہ 11 بجے پہلی تقریر شروع ہو رہی ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے آپ آئندہ یاد رکھیے گا کہ مغرب بعد پروگرام شروع کیجئے اور 9 سے لے کر 10 تک، زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک آپ تقریر ختم کیجئے۔ رات بھر تقریر ہوتی رہے، صبح فجر کی نماز قضا ہو جائے، کوئی فائدہ ہے؟ فجر کی نماز قضا ہو جائے، کوئی فائدہ ہے؟ جب رات بھر جگیں گے، 3 بجے 4 بجے رات تک جگیں گے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کتنی لمبی ہوتی تھی؟ 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی۔ سب سے لمبی تقریر آپ کی حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، اور وہ بھی کتنی لمبی ہے، اس کو پڑھ کر لکھ کر کے اگر پڑھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ۔ آپ کی سب سے لمبی تقریر 10 منٹ، اور یہاں رات بھر تقریر ہو، رات بھر جلسہ ہو، تب جا کر کے مزہ آئے گا اور کہا جائے گا کہ ہاں اماں گھوت میں جو جلسہ ہوا تھا وہ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ ایسا نہیں، آپ آدھا گھنٹہ پروگرام کیجئے، 1 گھنٹہ کیجئے، کچھ لے کر کے جائیے یہاں سے، کہ یہاں سے جو جلسے میں جو ملا ہے اس پر عمل کریں گے اور اپنی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمل کریں گے بھائی، عمل کریں۔ کل سے یا آپ سے؟ ابھی سے؟ ابھی سے یا کل سے؟ ابھی سے۔ ذرا پیچھے کے لوگ بھی بتا دیں، کل سے کریں گے کہ ابھی سے؟ پیچھے کے لوگ بتائیں کل سے کریں گے یا ابھی سے؟ کل سے نہیں بول رہے، کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ابھی سے۔ اگر ابھی سے عمل کریں گے تو پھر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر دور بیٹھے ہوئے وہ مل کے بیٹھیں۔ اگر ابھی سے عمل کرنے کا جذبہ ہے تو تھوڑا سا جو الگ الگ بیٹھے ہوئے وہ مل کر کے بیٹھیں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے ابھی سے عمل کرنے کا۔ 3 باتیں مجھے پیش کرنی ہے، 3 پیغام دینا ہے۔ پہلا پیغام، خوب غور سے سنیے گا میری بات کو، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا ہوں اور بہت زیادہ میری آواز بھی بہت کڑکدار نہیں ہے کہ میں آپ کو چیخ کر کے جگاتا رہوں، بلکہ جیسے سبق پڑھا جاتا ہے اس طرح میں تقریر کرتا ہوں۔ پہلا پیغام،
آج پوری دنیا میں میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر اطمینان اور سکون ختم ہو چکا ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، آفت ہی آفت ہے، ہر طرف سے مصیبت کا تیر لگ رہا ہے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ہر آدمی تلاش کر رہا ہے کہ اطمینان کہاں ملے، سکون کہاں ملے، چین کہاں ملے، آرام کہاں ملے۔ پوری دنیا پریشان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ سکون چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ غور سے سنیے، سکون اگر چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مصیبت کا تیر نہ لگے، تو آپ اور ہم سب کے سب اس بات کو غور سے سنیں اور فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کر کے اطمینان اور سکون حاصل کریں گے۔ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا فلسفی تھا، افلاطون ایک فلسفی تھا، اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، اور یہی سوال تھا جو اس زمانے کا ہے، اور حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل جواب اس زمانے کے لائق ہے۔ اس جواب پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اطمینان سکون مل جائے گا اور مصیبت کے تیر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ افلاطون نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا لیکن جواب نہیں ملا، کچھ لوگوں نے جواب دیا تو اطمینان اور سکون نہیں ہوا، تو اس نے حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھا، سوچا کہ یہ لگتا ہے کہ میرے سوال کا جواب دے دیں گے۔ قریب پہنچ کر کے کہا کہ اب تک میں نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا لیکن میرا جواب نہیں ملا، اور جواب ملا تو مجھ کو اطمینان نہیں ہوا، شاید آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پوچھو تمہارا سوال کیا ہے؟ افلاطون نے سوال کیا، خوب غور سے سنیے گا۔ افلاطون نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ پورا آسمان کمان ہو، کمان جس سے تیر پھینکتے ہیں، کمان جس سے تیر پھینکتے ہیں، کہا کہ پورا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو، اور ساری زمین اس کا میدان ہو، تو آپ یہ بتائیے کہ مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پھر سوال سنیے، کہا کہ پورا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو، اور ساری زمین اس کا میدان ہو، تو مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل سوال تھا، ذہن کو، دل و دماغ کو پریشان کر دینے والا سوال تھا، اس لیے کہ جہاں بھی جائے گا آسمان کے نیچے رہے گا، زمین کے اوپر رہے گا، اللہ کے علم میں رہے گا، بند کمرے میں رہے گا وہاں بھی اللہ کے علم میں رہے گا، اللہ کی زمین پر رہے گا وہاں بھی مصیبت کا تیر پہنچ کے رہے گا۔ بہت مشکل سوال، اس سوال کا جواب بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب تو بالکل آسان ہے۔ کیا فرمایا؟ جواب تو بالکل آسان ہے۔ افلاطون گھبرا گیا کہ اللہ، جس سوال کا جواب اب تک نہیں ملا یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب بالکل آسان ہے۔ کہا کہ جلدی سے جواب دیجئے، میں تو جواب ہی چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ سنیے، مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ تیر چلانے والا اللہ ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے قریب آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ کیا فرمایا؟ تیر چلانے والے کے قریب آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ تیر آدمی پھینکتا ہے تو دور جا کر کے گرتا ہے، قریب کے آدمی کو تیر نہیں لگتا۔ اگر میں تیر چلاؤں تو ان کو، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تیر نہیں لگے گا، بلکہ جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تیر لگے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم تیر چلانے والے یعنی اللہ سے قریب ہو جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ اے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر جو ہم پر مصیبت کا تیر لگ رہا ہے، اور دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں۔
میں تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، رشتہ تو باقی ہے لیکن رشتہ کمزور ہو چکا ہے، اور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ قریب ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اطمینان اور سکون حاصل ہو، مصیبت کے تیر سے بچ سکے، تو اللہ سے قریب ہونا پڑے گا۔ ہوں گے انشاءاللہ؟ کون کون لوگ ہیں جو اللہ سے قریب ہو کر کے مصیبت کے تیر سے بچ سکیں گے؟ ماشاءاللہ ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو کر کے مصیبت کے تیر سے بچ سکیں۔ اللہ سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کس جگہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شہ رگ ہے، شہ رگ بالکل قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ جتنا یہ رگ تم سے قریب ہے اس سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، جہاں تلاش کیجئے وہاں اللہ موجود ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ یہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا مطلب۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز ادا کرو۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ تک آنے جانے کی صلاحیت ہے تو حج ادا کرو تو ہم حج ادا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو تو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھیں گے۔ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھیں گے۔ استغفار کرو، استغفار کریں گے۔ سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو ہم کریں گے۔ یہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا مطلب۔ اللہ نے فرمایا سنو میرے بھائیو، ہم اور آپ اطمینان سکون کے ساتھ بہترین کھانا کھا کر کے ہم سو جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، بھوک کی حالت میں سو گیا ہے، فاقے کی نوبت آ گئی ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ کیا ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ اے میرا بندہ بتا، میں بھوکا تھا، مجھ کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے میرا بندہ بتا، میں بھوکا تھا، مجھ کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، مجھ کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں ننگا تھا، مجھ کو کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ میں بیمار تھا، میری تیمارداری کیوں نہیں کی اور میرا علاج کیوں نہیں کرایا؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ اور بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ اور پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ اور ننگے ہو سکتے ہیں، آپ اور بیمار پڑ سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ سنو میرے بھائیو، اللہ فرمائے گا کہ اے اماں گھوت کا آدمی سن، تو اطمینان اور سکون کے ساتھ سویا ہوا تھا، بھر پیٹ کھا کر کے سویا ہوا تھا، مرغ مسلم کھا کر کے سویا ہوا تھا، خسی کا گوشت کھا کر کے سویا ہوا تھا، اور تمہارے اماں گھوت میں تمہارے محلے میں میرا فلاں بندہ بغیر کھائے ہوئے سو گیا، رات بھر کروٹ بدلتا رہا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، بستر پر وہ تڑپتا رہا، اس کو نیند نہیں آئی۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ میرا بندہ عبداللہ، اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ میرا بندہ عبد الرحمن، اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ میرا بندہ عبد الرحیم، بلکہ کہے گا کہ میرا بندہ، چاہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہو، چاہے وہ رام جی ہوں، چاہے وہ سنگھ جی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اللہ اگر ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوک کی حالت میں سو گیا ہے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں کھانا کھلایا؟ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو گویا کہ مجھ کو کھانا کھلاتے، گویا کہ مجھ کو کھانا کھلاتے، تم نے اس کو نہیں کھلایا، گویا کہ مجھ کو نہیں کھلایا۔
تمہارا پڑوسی پیاسا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، گویا کہ مجھ کو نہیں پلایا۔ تمہارا پڑوسی ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا، اس کو کپڑا نہیں پہنایا، گویا کہ مجھ کو کپڑا نہیں پہنایا۔ تمہارا پڑوسی بیمار تھا، اس کا علاج نہیں کرایا، گویا کہ میں بیمار تھا، میرا علاج نہیں کرایا۔ اگر تم اس کا علاج کراتے تو گویا کہ میرا علاج کراتے۔ یہ اللہ فرمائے گا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا اور مسلمانوں کو یہ نمونہ پیش کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اور مسلمان یہ ہیں کہ اگر 2 روٹی ہے اور 2 روٹی میں سے 1 روٹی اگر ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہم 2 میں سے 1 کھائیں گے اور 1 روٹی اپنے پڑوسی کو دے دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق سے پیش آنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اخلاق سے پیش آؤ۔ آج ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اخلاق کے 5 درجے ہیں، کتنے؟ 5 درجے ہیں۔ کسی نے 1 تماچا مارا، نفس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو 10 تماچا لگائیں، اور مار بھی سکتے ہیں اس لیے کہ جس نے تماچا ہم کو مارا ہے ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں، اس سے زیادہ زمیندار ہیں، اس سے زیادہ پیسے والے ہیں، اس سے زیادہ لاٹھی والے ہیں، ہم 10 تماچا مار سکتے ہیں۔ اگر مان لیا تو نفس کے مطابق کیا، خواہش پر عمل کیا، لیکن ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم کو پہچانا نہیں اس لیے ہم کو تماچا مار دیا، ہم نہیں ماریں گے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں ماریں گے اور اس کو معاف بھی کر دیں گے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر کے ہم اس سے سلام مصافحہ کریں گے اور معانقہ کریں گے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ سلام مصافحہ اور معانقے کے بعد اگر جیب میں کچھ پیسہ ہے تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے کہ لو میرے بھائی، ساٹھی جانے کے لیے تمہارے پاس کرایہ نہیں ہوگا، بیتیا جانے کے لیے تمہارے پاس کرایہ نہیں ہوگا، میں تم کو کرایہ دے دیتا ہوں، تم نے ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، بھوکے ہو، لو میں تم کو پیسہ دے دیتا ہوں، تم جا کر کے ناشتہ کر دینا۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ یہ آگے کے لوگ سو رہے ہیں، لگتا ہے آگے کل ہی شب برات ہے نا، رات بھر لوگ جگتے ہیں اور اب یہ سو رہے ہیں، کیسے ہوگا کام؟ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا کیسا نمونہ پیش کیا؟ ایک بوڑھی عورت موٹری لے کر کے کھڑی ہے، اس انتظار میں ہے کہ کوئی اگر آوے تو میری مزدوری کر دے، میری موٹری اٹھا کر کے میرے گھر تک پہنچا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ بوڑھی ماں، کیا آپ کو مزدور چاہیے آپ کی موٹری اٹھانے کے لیے؟ بوڑھی نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا ہاں بیٹا، میں تو مزدور تلاش کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی مزدوری کر دوں؟ کہا ہاں بیٹا کر دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی موٹری اپنے سر پر رکھی اور آگے آگے چلنے لگے اور پیچھے پیچھے وہ بوڑھی عورت چلنے لگی۔ عرش الہی پر تہلکہ مچ گیا ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ تیرا لاڈلا پیارا نبی ایک بوڑھی عورت کی موٹری اپنے سر پر لے کر کے چل رہا ہے۔ تہلکہ مچ گیا ہوگا، آپ آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے بوڑھی عورت جا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے بیٹا تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اے بیٹے سنو، ایک بات سن لو، میری نصیحت یاد رکھنا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ مکے میں آیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ
اولاد اور والدین کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے، بھائی کو بہن سے جدا کر دیتا ہے۔ اے میرے بیٹے، تم بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، بڑے نیک معلوم ہوتے ہو، تم محمد سے مت ملنا۔ اور وہ کون تھے؟ محمد ہی تو تھے۔ اس کی موٹری لے کر آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ بوڑھی عورت آپ کو برا بھلا کہتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب آپ پہنچتے ہیں اس کے گھر لے جا کر کے اس کی موٹری اس کے گھر پہ رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بوڑھی ماں، کیا آپ کی موٹری آپ کے گھر تک پہنچا دیا؟ کہا ہاں بیٹا، تم نے میری موٹری میرے گھر تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ امی جان میں اب چل رہا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا تو اپنی مزدوری تو لے لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی جان میں اس کی مزدوری آپ سے نہیں لے سکتا، میں اس کی مزدوری تو کسی اور سے لوں گا، میں اس کی مزدوری تو کسی اور سے لوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے مزدوری مت لینا، لیکن اپنا نام تو بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امی جان جس محمد کے خلاف آپ بولتی آ رہی ہیں اور جس محمد کے بارے میں کہا کہ وہ اختلاف پیدا کرتا ہے، دوری پیدا کرتا ہے اور خراب آدمی ہے، وہی محمد تو میں ہوں، میرا ہی نام تو محمد ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا تو ہی محمد ہے، تیرا ہی نام محمد ہے، تو ہی محمد ہے۔ کہا ہاں ہاں میں ہی محمد ہوں۔ تو ہی محمد ہے؟ ہاں میں ہی محمد ہوں۔ پوچھا بوڑھی عورت نے کہ یہ بیٹا بتا تو کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گی۔ اس بوڑھی عورت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کوئی تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اخلاق کی بنیاد پر کلمہ پڑھا۔ یہ آپ نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، یہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابوبکر صدیق کون سا کام کرتے تھے، کوئی انوکھا کام بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن روزانہ کا ان کا معمول تھا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے اور اس راستے پر چلے جاتے، کہاں جاتے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق نے کھانے پینے کا سامان لیا، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ابوبکر کہاں جاتے تھے، معلوم وہ اس راستے پر جاتے تھے۔ آگے گئے، پوچھا کہاں جاتے تھے تو آگے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے تو آگے جاتے تھے۔ جب آبادی سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی میں ایک بوڑھا اندھا آدمی، نابینا اندھا آدمی پڑا ہوا ہے۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ ابوبکر صدیق اسی بوڑھے کو کھلانے کے لیے آتے تھے۔ آپ پہنچے، پہنچنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ آ گئے ہیں کھلانے کے لیے۔ وہ بوڑھا بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم 3 دن سے کہاں تھے؟ 3 دن سے اب تک میں کھانا نہیں کھایا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے اب تک برداشت کیا، لیکن جب کھلانا شروع کیا عمر فاروق نے لقمہ لیا، اس بوڑھے نابینا اندھے کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ نابینا بگڑ گیا اور کہنے لگا ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو اور دوسرے میں کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے، تمہیں کھلانے کا طریقہ بھی یاد نہیں رہا۔ اب حضرت عمر فاروق سے برداشت نہیں ہوا اور چیخ پڑے، کہنے لگے کہ اب تک تم کو جو کھلانے آتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابوبکر صدیق تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے معلوم نہیں تھا، میں لوگوں سے پوچھتا رہا، پوچھنے کے بعد آج میں لے کر کے آیا ہوں، میں بھی مسلمانوں کا خلیفہ عمر فاروق ہوں۔ وہ بوڑھا نابینا تڑپ گیا، بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور مجھ کو کھانا کھلانے آتا تھا اور اتنے دنوں تک کھلانے کے لیے آیا، اور آج اس کے انتقال کے بعد دوسرا خلیفہ بھی میرے پاس کھلانے کے لیے آیا ہے۔ چیخ پڑا اور کہا کہ بتاؤ تم کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ تو انہوں نے کلمے کی دعوت دی، کہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ اس بوڑھے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، کوئی تلوار کے زور پر نہیں پڑھا بلکہ اخلاق کی بنیاد پر پڑھا۔
اس لیے آج کے اس مجمع میں اور آج کے اس جلسے میں اور اس اسٹیج سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ جتنا مجمع موجود ہے یہ فیصلہ کرے کہ ہم اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو، دنیا والوں کو، کہ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے، مسلمان اخلاق کا یہ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہے کیا؟ آج یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اپنے لات سے مارا، ہم نے اپنے پیر سے مارا، ہم نے اس کو ٹھوکر مار دیا، وہ بیچارہ گر گیا، اب وہاں سے پلٹ کر کے آ کر کے ہم اسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ مارا ہم نے، پیر سے مارا ہم نے، ٹھوکر مارا ہم نے، اور ہم ہی اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ٹھیک سے نہیں بیٹھتے ہو، تم ٹھیک سے کام نہیں کرتے ہو، ہم کو ٹھوکر لگ گئی، میں گر گیا۔ یہ اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ آج ہمارے ہاں گاڑی چلاتے ہیں، ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، اور تیسرا بیچ میں گھسا دیتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم پہلے نکلیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تینوں کے تینوں پھنس جاتے ہیں۔ اور آپ چلے جائیے ساؤتھ میں، آپ چلے جائیے بنگلور میں، مدراس میں، ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے، وہ اس کو اشارہ کرتا ہے تم جاؤ، اور یہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ تم نکلو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہار میں، چمپارن میں ہر آدمی چاہتا ہے ہم آگے بڑھ جائیں، نتیجہ یہ ہوا کہ جام لگا دیتے ہیں، اور 1 منٹ کا راستہ یہ 1 گھنٹے کا راستہ بن جاتا ہے۔ یہ بد اخلاقی کا نمونہ ہے، یہ اخلاق کے نہ ہونے کا نمونہ ہے، یہ ایثار کے نہ ہونے کا نمونہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ اللہ نے کس کام سے منع فرمایا؟ اللہ نے کہا شراب حرام ہے، شراب مت پینا، تاڑی پینا حرام ہے، تاڑی مت پینا، جوا کھیلنا حرام ہے، جوا مت کھیلنا، اور سود لینا حرام ہے، سود مت لینا، رشوت لینا حرام ہے، رشوت مت لینا، یہ حرام پیسے کو اپنے گھر میں مت آنے دینا، حرام لقمہ تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے۔ ہم شراب نہیں پیئیں گے، تاڑی نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، رشوت نہیں لیں گے، سود نہیں لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت لو، اور چند در چند لے کر کے مت کھاؤ۔ کسی کو قرض دیا 10,000 روپے اور اس سے کہا کہ ماہانہ ہم تم سے 100 روپیہ لیں گے، یا ماہانہ تم سے 500 روپیہ لیں گے، اور سال میں پتہ نہیں کئی ہزار بنتا ہے، اس کو لے رہے ہیں، یہ لے کر کے کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو لوگ سود کھاتے ہیں بالکل اس طریقے سے حواس باختہ ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو کچوکا لگا کر کے ان کو خبتی بنا دیا ہے، اس طریقے سے وہ کھڑے ہوں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور سنو میرے بھائیو، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یاد رکھیں، کان کھول کر کے سن لیں کہ جن سے مال لے کر کے کھاتے ہیں در حقیقت ان کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ کھاتے ہیں، جو ان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ کھاتے ہیں جو ان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ایک واقعہ میں سناؤں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کھانے والے لوگ کیا کھاتے ہیں، سود کھانے والے لوگ کیا کھاتے ہیں۔ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے، ایک صاحب تھے حبیب اجمی سود کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کیا گئے اپنا قرض لینے کے لیے، وہاں گئے تو مالک موجود نہیں تھے، گھر والے نہیں تھے، ان کی بیوی موجود تھی۔ بیوی سے کہا کہ میرا قرض ادا کر دو۔ انہوں نے، بیوی نے کہا کہ مالک نہیں ہے، وہ آئیں گے تو قرض ادا کریں گے۔ ایک بہت لذیذ اور اچھی چیز پک رہی تھی، ہانڈی میں پکانے جا رہی تھی۔ حبیب نے کہا کہ یہ جو چیز تم پکانے کے لیے رکھی ہو اس کو دے دو سود میں، اور جب تمہارے مالک آئیں گے، تمہارے گارجین آئیں گے تو میرا قرض ادا کر دینا۔ چنانچہ مجبور ہو کر کے اس نے اس چیز کو حبیب کے حوالے کیا۔ وہ اپنے گھر لے کر کے آئے، اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ بہت بہترین لذیذ چیز ہے، تم اس کو پکاؤ۔ وہ ہانڈی میں رکھ کر کے پکانے لگی۔ اتنے میں ایک سائل مانگنے والا آیا،
اور آ کر کے کہا کہ بابو مجھے بھی کچھ دے دو۔ حبیب نے ڈانٹ کر بھگا دیا اور کہا کہ میں تو دوستوں سے مانگ مانگ کر کے کھاتا ہوں، میں تم کو کیسے دے سکتا ہوں۔ حبیب نے ڈانٹ کر بھگایا۔ ڈانٹنا تھا کہ اللہ کو ہدایت دینا مقصود تھا، اللہ کو ہدایت دینا مقصود تھا۔ وہ دیکھا کہ ہانڈی میں جو چیز پک رہی تھی اس میں خون اور پیپ ابلنے لگا، پوری ہانڈی میں خون اور پیپ ابلنے لگا۔ وہ دوڑ کر کے حبیب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جناب علی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت لذیذ اور اچھی چیز ہے، یہ تو پوری ہانڈی میں خون اور پیپ کھول رہا ہے۔ حبیب چیخ مار کر کے گر پڑے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، آج تک حبیب جو رشوت کھا رہا تھا، جو سود کھا رہا تھا، یہ گویا کہ لوگوں کے جسم کا نکلا ہوا خون اور پیپ کھا رہا تھا جو اب تک نظر نہیں آیا۔ اللہ نے آج دکھلا دیا کہ وہ سود، وہ اضافی مال نہیں ہے بلکہ وہ خون اور پیپ ہے۔ ہوش میں آئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم چلتے ہیں۔ اس زمانے کے بہت بڑے عالم حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے ہم توبہ و استغفار کریں گے اور جتنا مال جس کا لیا ہے سب کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ گئے، سفر کر کے گئے۔ راستے میں بچوں کی ایک جماعت کھیل رہی تھی، اب پتہ نہیں وہ فرشتے تھے یا کیا تھے، بچوں کی ایک جماعت کھیل رہی تھی۔ ان بچوں نے حبیب کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ بچو بچو بچو، حبیب سودخور آ رہا ہے، حبیب سودخور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیر کی مٹی اڑ کر کے ہمارے سر پر پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سر کے پیر کی مٹی اڑ کر ہمارے سر پر پڑ جائے۔ حبیب چیخ مار کر کے گر پڑے کہ یا اللہ، حبیب اتنا برا ہے کہ یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ بچو بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیر کی مٹی اڑ کر کے ہمارے سر پر پڑ جائے۔ حبیب گئے، حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ و استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی۔ وہاں سے توبہ و استغفار کر کے یہ فیصلہ کر کے آئے کہ گھر پر چل کر کے سارا مال میں واپس کر دوں گا۔ راستے میں وہی بچے کھیل رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ بچو بچو، ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، حبیب اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر کی مٹی اڑ کر کے ان کے سر پر پڑ جائے۔ آپ نے دیکھا چند منٹ کی بات، چند منٹ پہلے حبیب برے تھے تو وہ بچے کہہ رہے تھے کہ بچو حبیب سودخور آ رہا ہے، اور چند منٹ کے بعد جب توبہ استغفار کر کے آئے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کر کے آئے ہیں اور یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں، تو یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہٹو ہٹو، کہیں ایسا حبیب اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر کی مٹی اڑ کر ان کے سر پر پڑ جائے۔ حبیب اپنے گھر گئے اور جا کر کے لوگوں کو بلا کر کے جتنا جس کا مال لیا تھا سب واپس کر دیا، سب واپس کر دیا۔ کچھ مال بچ گیا تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی کا ہو، اس لیے وہ بلا نیت ثواب اس کو صدقہ کر دیا۔ اے میرے بھائیوں، سود کھانے والے لوگ در حقیقت جسم سے نکلے ہوئے خون اور پیپ کو کھاتے ہیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھلا دیتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کوئی سود لے رہا ہو تو توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور پورے مال کو واپس کر دے جس کا مال لیا تھا۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں گے۔ کس سے منع کیا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنی بات تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بھی موڈ میں نہیں ہیں کہ بات کو سن سکیں، رات بڑی لمبی بہت زیادہ گزر چکی ہے۔ بس میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اللہ نے ہم کو جو بیٹا دیا، نعمت دولت، یہ بیٹا نعمت اور دولت ہے، لیکن اس بیٹے کو تو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، حافظ بنانا چاہیے، عالم بنانا چاہیے، دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنانا چاہیے، اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ لیکن جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو بیٹے کی شادی میں کیا ہوتا ہے، ہم اس بیٹے کا دام کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، دام کام شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بھائی، ہم گویا کہ جس طرح جانوروں کا دام لگایا جاتا ہے،
یہ بھینس کتنے کی ہے؟ 50,000 کی. یہ بھینس کتنے کی ہے؟ تو 70,000 کی. یہ بھینس کتنے کی ہے؟ تو 1,00,000 کی. یہ بیل کتنے کا ہے؟ یہ جو میلہ لگتا ہے جانوروں کا اور جس میں دام کام ہوتا ہے، اس طرح ہمارے بچوں کا دام کام ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میٹرک پاس ہے اس لیے 2,00,000، آئی اے پاس ہے اس لیے 3,00,000، اور بی اے پاس ہے اس لیے 4,00,000، اور یہ تو گریجویٹ ہے، یہ تو آفس جائے گا، اس کے لیے تو پوچھنا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، کچھ لوگ تو نیک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بے حیا قسم کے ہوتے ہیں، باقاعدہ مطالبہ کر کے لیتے ہیں، باقاعدہ مطالبہ کر کے لیتے ہیں کہ 4,00,000 اور 5,00,000 روپے چاہیے. لیکن بعض لوگ نیک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب ان کے پاس رشتہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں تو حج کرنے گیا تھا اور 1 حج نہیں، 2 نہیں، 3 حج کیا ہوں. 3 حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت، صفا مروہ کی سعی کرتے وقت، اور منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ہر جگہ جمرات پر ہر جگہ اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ اے اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے ڈاکٹر یا انجینئر، میں نے طے کیا کہ اے اللہ ہم اپنے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کریں گے، 1 پیسہ بھی نہیں لیں گے. بھائی صاحب یاد رکھیے، میں تو سنت کے مطابق شادی کروں گا، 1 پیسہ بھی نہیں لوں گا. لیکن حالات سے تو آپ واقف ہی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ انگوٹھا چھاپ ہو اس کو بھی موٹر سائیکل چاہیے. اور آج کل پتہ نہیں کون کون سی موٹر سائیکل چل گئی ہے جس کا ہم کو نام بھی یاد نہیں ہے. تو انگوٹھا چھاپ کو بھی موٹر سائیکل چاہیے، اور میٹرک کو تو 1,00,000، 2,00,000، اور آئی اے کو 3,00,000، اور بی اے کو 4,00,000. میرا بیٹا تو گریجویٹ ہے اور وہ آفس جائے گا. اب آپ سوچیے، آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کا ہونے والا داماد یہ دفتر جو جائے گا آفس، وہ پیدل جائے گا یا گاڑی سے جائے گا؟ گاڑی سے جائے گا تو 2 چکے والی گاڑی سے یا 4 چکے والی گاڑی سے جائے گا. 4 چکے میں آپ جیپ دیں گے، کار دیں گے، بولیرو دیں گے یا اسکارپیو دیں گے؟ یہ آپ سوچئے. ہم تو سنت کے مطابق شادی کریں گے. اور بھائی صاحب، آپ کی بیٹی جو میرے گھر میں آئے گی تو زمین پر سوئے گی یا چارپائی پر سوئے گی یا پلنگ پر سوئے گی؟ یہ آپ سوچئے. میں تو سنت کے مطابق شادی کروں گا. اور بھائی صاحب، گدہ جو ہوگا کتنا موٹا ہوگا؟ 2 کلو روئی کا ہوگا یا 5 کلو روئی کا ہوگا یا 10 کلو روئی کا ہوگا؟ یہ آپ سوچئے. ہم تو سنت کے مطابق شادی کریں گے. اور بھائی صاحب، آپ کے گھر میں جو مہمان آئیں گے وہ مہمان زمین پر بیٹھیں گے یا بٹھا پر بیٹھیں گے یا پیڑھی پر بیٹھیں گے یا صوفہ سیٹ پر بیٹھیں گے؟ یہ آپ سوچئے. اور آپ کا داماد اور آپ کی بیٹی یہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے؟ آپ فریز دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ اپنی بیٹی سے ہاتھ سے کپڑا دھلوائیں گے یا مشین سے کپڑا دھلوائیں گے؟ آپ سوچئے. ہم تو سنت کے مطابق شادی کریں گے، 1 پیسہ بھی نہیں لیں گے. مگر کا منہ اتنا بڑا ہے کہ اس مگر کے منہ میں اسکارپیو گاڑی بھی گھس رہی ہے، اس مگر کے منہ میں پلنگ بھی چلا آ رہا ہے، صوفہ سیٹ بھی آ رہا ہے، کلر ٹی وی بھی آ رہی ہے، اس میں فریز بھی داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، واشنگ مشین بھی جا رہی ہے. مگر کا منہ جو ہے اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اتنا بڑا پیٹ ہے. اے میرے بھائی اور بزرگوں، آج یاد رکھیے، میں بہت ہی درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت ہی درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کلیجہ نکال کر دکھانے والا ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا. آج پورے دنیا کے اندر اور خاص طور سے بہار کے اندر، اور بہار میں بھی چمپارن میں ایسا ہو گیا ہے کہ تلک اور جہیز کی لعنت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج تلک اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جا رہی ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں گلے میں پھانس ڈال کر کے چلی جا رہی ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں اپنے جسم پر تیل چھڑک کر کے آگ لگا لیتی ہیں. وہ عائشہ نامی جو کہاں کی تھی؟ گجرات، احمد آباد کی عائشہ نامی، اس نے باغمتی نا
साबरमती नदी में छलांग लगा करके खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी और पूरी तफसील उसने लिखी। मेरे भाई और बुजुर्गों, इस तरह के वाकयात तो बहुत मिल रहे हैं और बहुत आ रहे हैं सामने। आज हमारी नौजवान लड़कियां गैरों के साथ भाग करके चली जा रही हैं। एक मर्तबा वफ्द का दौरा था मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर के इलाके में गया, रोना आता है मेरे भाई, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक साहब ने बयान किया कि मुफ्ती साहब, इस गांव की 15 लड़कियां गैरों के साथ रह करके जिंदगी गुजार रही हैं। गैरों के साथ रह करके मियाँ बीवी जैसा ताल्लुक उनका कायम हो रहा है। ये 15 से ज्यादा लड़कियां गैरों के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। रोने का मकाम है। आज हमारी नौजवान लड़कियां गैरों के साथ भाग करके चली जा रही हैं। पहले जमाने में 1400 साल पहले लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर किसी के घर में विलादत होने वाली होती तो घर के दरवाजे पर बैठ जाता और इंतजार में रहता क्या खबर मिलती है। अगर खबर मिलती कि बेटा पैदा हुआ, खुशी से उछल जाता, नाचने लगता, मिठाइयाँ तकसीम करने लगता। और अगर ये खबर मिलती कि बेटी पैदा हुई तो अपनी बीवी के पास जाता और लात से मारना शुरू करता और कहता कि कमबख्त तुमको जन्ना था तो बेटा क्यों नहीं जना कि तुमने बेटी पैदा किया। उसके बस में क्या, एक विलादत की तकलीफ से निकली और दूसरे में शौहर उसको लात से मार रहा है। उसके बाद उस लड़की को ले जाकर के जिंदा दफन कर देता। एक वाकया मिलता है, इतना दर्दनाक वाकया है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी बैठे हुए थे। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वाकया क्या है, बताओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत पूछिए, वाकया बड़ा ही दर्दनाक है, ये बयान करने के लायक नहीं है। आपने फरमाया कि नहीं, अपना वाकया सुनाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से पहले, मुसलमान बनने से पहले मैं एक मर्तबा सफर पर जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी। मैंने अपनी बीवी को पैसा दिया और कहा कि ये पैसा लो, जब बेटा पैदा हो तो उसकी तालीम और तरबियत पर खर्च करना और जब बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना। मैं सफर से वापस आया, बीवी से पूछा क्या हुआ। बीवी ने कहा कि बेटी पैदा हुई, घर से अलग कर दिया। कुछ दिनों के बाद देखा एक 8-9 साल की लड़की, निहायत ही हसीन और जमील और खूबसूरत बच्ची दौड़ती हुई मेरे घर में आकर के दाखिल हुई। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये लड़की कौन है। कहा कि फला रिश्तेदार क्या रहती है, आती जाती है। मैंने कहा कि काश कि ये बच्ची मेरी होती, मैं सीने से लगाता, मेरे घर की जीनत बनती। जब मेरी बीवी ने समझ लिया कि अब इस बच्ची की मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई है तो बीवी ने कहा कि जनाब आली, ये बच्ची तो आप ही की है, जब पैदा हुई तो फला रिश्तेदार क्या रख दिया, वहाँ पर इसकी तरबियत हो रही है और वहीं से आती जाती है। जब मैंने सुना कि ये बच्ची मेरी है, पहले अब तक जो मैं कह रहा था कि काश कि ये बच्ची मेरी होती, मैं सीने से लगाता, घर की जीनत बनाता, लेकिन जब सुना कि बच्ची मेरी है तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या करूं, इस बच्ची को रख करके किसी को दामाद बनाऊं या जिंदा ले जाकर के दफन कर दूं। सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि इसको जिंदा दफन कर देना है। चुनांचे एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से कुदाल और फावड़ा लिया और उसका हाथ पकड़ करके शहर के बाहर ले जाने लगा। बच्ची को मालूम हो गया था कि मेरे अब्बा हैं और मुझको दफन करने के लिए ले जा रहे हैं। बच्ची चीखने और चिल्लाने लगी, अब्बा अब्बा कहने लगी, अब्बा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरा खर्च आपके जिम्मे नहीं होगा, शादी ब्याह के खर्चात आपके जिम्मे नहीं होंगे। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त हो गया था कि बच्ची के चीखना चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ा। शहर के बाहर ले गया, उसको खड़ा किया और दोनों हाथ से कुदाल लेकर के गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदता रहा और बच्ची अब्बा अब्बा कह करके चीखती और चिल्लाती रही।
لیکن جب گڈھا مکمل کر لیا تو بچی کو اس گڈھے میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ سے مٹی رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی دیکھا کہ ابھی بچی زندہ ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے کہ ابا ابا ابھی بھی چھوڑ دیجئے، ابھی بھی روح جسم میں باقی ہے۔ لیکن میرا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ میں نے کدال اٹھایا اور اس کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ بچی کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ابا ابا کہتی ہوئی، چیختی اور چلاتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ واقعہ یاد آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں جب پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے کس گناہ کے بدلے میں اپنی بچی کو قتل کیا تھا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اے میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں لوگ اپنی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ جب بیوی حاملہ ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کے الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اگر مشین بتاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، خوشیوں سے اچھل جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر مشین بتاتی ہے، گرچہ کبھی کبھی غلط بھی بتاتی ہے، مشین بتاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، تو انجیکشن اور دواؤں کے ذریعے سے اس حمل کو گرا دیتے ہیں، ساقط کرا دیتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، قیامت کے میدان میں جب پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچی کا حمل ماں کے پیٹ میں کیوں ضائع کیا تھا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ سنو میرے بھائیوں، جس طرح شراب کا پینا حرام، جس طرح تاڑی کا پینا حرام، جس طرح جوا کا کھیلنا حرام، جس طرح رشوت کا لینا حرام، جس طرح سود کا کھانا حرام، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر تلک اور جہیز کا لینا بھی حرام ہے۔ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے، یعنی 95-100 سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ شادی کے وقت، اپنی بچی کی رخصتی کے وقت لڑکے والوں سے کچھ لیا کرتے تھے، تو اس زمانے کے علماء اور فقہاء نے فتویٰ دیا کہ جو کچھ لڑکی والے لڑکی کی رخصتی کے وقت لیتے ہیں وہ رشوت ہے۔ اخذ اہل المرد شیئا عند التسلیم فللزوج ان یسترده لانه رشوت، وہ رشوت ہے، حرام ہے، اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اب جب حالات بدلے اور لڑکے والوں نے لینا شروع کیا تو اس زمانے کے علماء اور فقہاء نے جواب دیا، فتویٰ دیا کہ لڑکے والے جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ رشوت اور حرام ہے، اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں اللہ کی عدالت میں اس کو واپس کرنا ہوگا، اللہ کی عدالت میں اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج یہ فیصلہ کر لو، سنو، چاہے مطالبہ کر کے لیں یا بلا مطالبے کے لیں، دونوں حرام ہے۔ اس لیے کہ المعروف کالمشروط، قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کا لینا دینا جب عرف بن جائے تو مطالبہ کر کے لے تب بھی وہی حکم، اور بلا مطالبے کے لے تب بھی وہی حکم۔ چونکہ بغیر تلک اور جہیز کے شادی نہیں ہوتی، ایک رسم، ایک باقاعدہ عرف بن گیا ہے، اس لیے دونوں کا حکم یکساں ہوگا۔ آج فیصلہ کرو، جب لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا تو لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے رہنے کے لیے مکان دے، لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے سونے کے لیے بسترا دے، لڑکے کی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کھانا پکانے کے برتن کا انتظام کرے، سارا خرچ شوہر کے ذمے میں ہے، لڑکی کے ذمے میں نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس سے لے کر کے آئے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ ناجائز حرام ہے، اگر کسی نے لیا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ میں اس مجمع میں جو نوجوان ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں فیصلہ کرو کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے، مسجد کے اندر نکاح ہوگا، اور یہ کہو، صاف اعلان کرو کہ ہم ہوائی جہاز پر چڑھیں گے اپنے بازو کی کمائی سے،
اسکارپیو گاڑی پر چڑھیں گے اپنے بازو کی کمائی سے، ہم موٹر سائیکل پر چڑھیں گے اپنے بازو کی کمائی سے، ہم گھڑی باندھیں گے اپنے بازو کی کمائی سے، ہم موبائل خریدیں گے اپنے بازو کی کمائی سے، ہم مکان بنائیں گے اپنے بازو کی کمائی سے، ہم زمین خریدیں گے اپنے بازو کی کمائی سے۔ ہم ساس سسر کی دولت پر للچائی ہوئی نگاہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ مجبور کر دے کہ نہیں لینا ہے تو میرے نوجوانوں صاف کہہ دینا کہ ابا اور امی آپ کا ادب احترام سر آنکھوں پر، ہم نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے۔ میں اپنے بڑوں سے کہوں گا، گارجین حضرات سے، کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم اپنے اولاد کی شادی سنت کے مطابق کریں گے، ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ مسجد کے اندر نکاح ہوگا۔ کہاں نکاح ہوگا؟ مسجد کے اندر نکاح ہوگا۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر لوگوں سے کہیے کہ چلا جائے مسجد میں نکاح ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہی نکاح پڑھا دیجیے نا شامیانہ میں، ہوٹل میں پڑھا دیجیے، بہت سارے لوگ ناپاک ہیں مسجد نہیں جا سکتے۔ اے میرے بھائیوں، یہ مبارک محفل، اس مبارک محفل میں ناپاک لوگ بیٹھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ارے بہتر ہے مسجد جائیے تاکہ ایسے ناپاک لوگوں سے یہ پاک محفل پاک رہے۔ اور مسجد میں نکاح سنت ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں نکاح کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا جبکہ سنت مٹ رہی ہو۔ اس لیے مسجد کے اندر نکاح کرنا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھنا، کوئی بھی لڑکا چاہے پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، حضرت علی کے پیر کے برابر بھی، پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی لڑکی چاہے کسی کی بھی بیٹی ہو وہ حضرت فاطمہ کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی اور فاطمہ کے باراتی کون لوگ تھے؟ حضرت علی اور فاطمہ کے باراتی مسجد نبوی کے نمازی تھے۔ کون لوگ تھے؟ مسجد نبوی کے نمازی تھے۔ اور ہمارے اور آپ کے باراتی کون لوگ ہوتے ہیں؟ ڈانس کرنے والے، ناچنے والے، گانا بجانا کرنے والے، شراب پینے والے، تاڑی پینے والے، جن کو مسجد سے اور نماز سے کوئی تعلق نہیں، ایسے نمازی ہوتے ہیں اور خود دھوم دھام کے ساتھ بارات لے آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، بڑے مالدار ہیں، مالدار کے بیٹے ہیں تو کیا ہے، ہمارے ہاں بلورو کم سے کم اسکارپیو جو ہے 50، 100، 200 گاڑی جائے گی، 500 باراتی رہیں گے اور 200 اسکارپیو، اور ایک لائن سے لے کر کے جائیں گے تاکہ لگے کہ کسی بڑے باپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بڑے خاندان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، خاندان والے کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور خوب دھوم دھام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، خوب بن سنور کے جاتے ہیں۔ اور وہاں جانے کے بعد کیا ہے بھائی، نخرہ پر نخرہ، یہ نہیں ملا، خسی نہیں ملا تو کباب نہیں ملا تو آئس کریم نہیں دیا تو یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا۔ اگر اماں گھاوت کے لوگ اگر بیتا پور میں جائیں بارات لے کر کے اور بیتا پور کے لوگ کہیں اے چورو، اے ڈاکو، اے چورو، اے ڈاکو، سنو سنو، تو کیا کہیں گے اماں گھاوت کے لوگ؟ بندوق لے کر کے، رائفل لے کر کے نکل جائیں گے اور بانس لے کر کے نکل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اماں گھاوت کے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہم تو اماں گھاوت کے مکھیا ہیں، ہم تو سرپنچ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، یہ ہم کو چور اور ڈاکو کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر بیتا پور کے لوگ کہیں تو آپ رائفل لے کر کے نکلیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کر کے نکلا۔ کیا لڑکی والوں نے کارڈ بھیجا تھا کہ حضرت مولانا مفتی جنید صاحب تشریف لائیے؟ نہیں، لڑکا
کے والوں کو کیا حق ہوتا ہے کہ کسی کو دوسرے کے یہاں مہمان بنا کر کے لے جائیں؟ یہ چور بن کر کے جاتے ہیں اور ڈاکو بن کر کے آتے ہیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آج طے کرو لوگوں کہ ہم بارات نہیں جائیں گے۔ اب تک جو غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم بارات نہیں جائیں گے اور اپنے گھر پہ رہیں گے، چاہے جس کی بھی شادی ہو، ہم بارات نہیں جائیں گے۔ اور آج کل تو پہلے قوالی آتی تھی، قوالی لوگ لاتے تھے، ناچ گانا لاتے تھے، لیکن اب تو ترقی یافتہ دور ہے نا، اس لیے آرکیسٹرا بلواتے، آرکیسٹرا، لڑکی ناچتی ہے اور لائن لگ جاتی ہے۔ آج اماں گھوت میں جلسہ ہوا تو کتنے لوگ آئے، اگل بغل کے کتنے لوگ آئے، اور کوئی آرکیسٹرا منگا لے اور دو ذرا خوبصورت لڑکیوں کو بلا لے ناچنے والا، تو بغیر کسی دعوت کے لائن لگ جاتے ہیں۔ اور جو بیچارے جن کا دین سے کوئی دور راستہ نہیں ہے وہ تو خیر دیکھتے ہی ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی راستہ چلتے ہوئے کنکھیوں سے مار لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر پورا دیکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کنکھی لگا کر کے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں، ایک مسلمان اور مسلمان گھرانے میں شادی، اور وہ بھی بینڈ باجے کے ساتھ، اور وہ بھی آرکیسٹرا کے ساتھ، شیطان بھی شرما جائے، شیطان بھی افسوس کرنے لگے، اور وہ بھی کہنے لگے کہ ایک مسلمان غیر کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے طے کرنا ہے۔ ہم نے یہ بتایا، یہ بات یہاں سے چلی کہ اگر ہم مصیبت کے تیر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سے قریب ہونا پڑے گا، اور اللہ سے قریب ہونے کی شکل یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا پیغام، کون کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں تو بھائی، کون کون لوگ؟ ماشاءاللہ، یہ ہمارے نوجوان تھوڑا سا ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا 3 پیغام دینا، ایک پیغام دیا ہم نے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک نالا ہے، گندا پانی اس میں بہہ رہا ہے، اس نالے کے اندر، میری بات کو سمجھیے گا، جہاں سمجھ میں نہ آئے وہ آپ پوچھ لیجئے گا۔ ایک نالا ہے جس میں گندا پانی بہتا ہے، ایک کمزور بیمار آدمی اس نالے میں گرا ہوا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اور اماں گھوت کے، بیتا پور کے، ہیسوا کے سب لوگ یہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرا ہوا ہے لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، پہچان بھی رہا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، پہچان رہا ہے، اور جان رہا ہے کہ طاقتور ہیں، جان رہا ہے کہ پیسے والے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اٹھا نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی سے برداشت نہیں ہوتا جو پیسے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کسی طریقے سے اس آدمی کو کیچڑ سے، نالے سے نکالتا ہے، اور نکال کر کے لے جا کر کے غسل دیتا ہے، اور اس کے پاس پھٹا پرانا جو کپڑا ہے پہنا دیتا ہے، کچھ پیسہ ہے تو علاج کرا دیتا ہے، وہ کمانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسٹیج کے لوگوں کو عام طور سے بات سمجھ نہیں آتی ہے، اس لیے کہ تقریر ہوتی ہے ادھر اور بات کرتے ہیں ادھر، عام طور سے گڑبڑی اوپر ہی سے ہوتی ہے، تو اس لیے سامنے بھی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک معمولی احسان کیا، زندگی پر احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا بھائی؟ اس لیے کہ کمزور آدمی تھا، وہ کیچڑ میں، نالے میں پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور لے جا کر کے اس کو غسل دیا، کپڑا پہنایا، کچھ پیسہ ہے تو لے جا کر کے علاج کرا دیا، کمانے کے لائق ہو گیا۔ زندگی پر احسان مانے گا، وہ کہے گا کہ رات بھر کھڑے رہو تو کھڑا رہے گا، وہ کہے گا کہ رات دن میں چلو ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے تو سفر میں جائے گا، کہے گا کہ 12 بجے رات لا کر کہے گا کہ چلنا ہے بیتیا تو بیتیا جانے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ احسان کر دیا۔ اے میرے بھائی اور بزرگوں، ایک معمولی احسان کیا تو زندگی بھر اس کا احسان مانے گا، اور جیسے کہے گا ویسے کرے گا۔ اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہم ان احسانات کو گن سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، اس کی بے شمار نعمت
نعمتیں ہیں ہم ان کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، اس کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس کے ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے دیے ہوئے پانی کو استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی غذا کو کھاتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا کرم ہے۔ ہمارے پاس اگر مکان نہیں ہے، جھوپڑی میں ہے، تب بھی میرے بھائیوں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اللہ کے احسانات ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، ناک دیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آنکھ کی کیا قیمت ہے آپ پوچھئے اس اندھے سے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، آنکھ کی دولت سے محروم ہے۔ ایک ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ تم اپنا مکان مجھ کو لکھ دو، اپنی ساری سمپتی مجھ کو لکھ دو، اپنی زمین جائیداد دے دو، اپنے روپے اور پیسے دے دو، اور ہم کون ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم سب کچھ دے دو، ہم تم کو 1 آنکھ دیں گے، تم کو 1 آنکھ دیں گے۔ وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جتنی جلدی ہو سکے آنکھ دے دیجئے، ہماری ساری دولت لے لیجئے۔ 1 آنکھ کی قیمت ساری دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے کہ زبان سے کیا قیمت ہے جن کے پاس زبان نہیں ہے، پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس ہاتھ نہیں کہ ہاتھ کی کیا قیمت ہے، پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس پیر نہیں ہے کہ پیر کی کیا قیمت ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق میں ٹہل رہا تھا، پیر میں چپل نہیں تھی، میں اندر گھٹ رہا تھا کہ چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے۔ جب دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے، پیر تو دیا، چپل نہیں ہے، پیر تو دیا ہے، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے۔ اے میرے بھائی اور بزرگوں، آنکھ کی جو نعمت ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اچھی چیز کو دیکھیں، اچھی چیز کو دیکھیں، اور ناشکری یہ ہے کہ ہم غیر محرم کو دیکھیں، غلط چیزوں کو دیکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الى محاسن امرات اجنبیت عن شہوت صب فی عینی الآن یوم القیامہ، جس شخص نے کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو قیامت کے دن لوہا پگھلا کر اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو قیامت کے دن لوہا پگھلا کر کے اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور ہماری ماں اور بہنیں سنیں غور سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جہنم کا نظارہ کرایا گیا، جہنم کا منظر سامنے لایا گیا، اور تمام جہنمیوں کو میں نے دیکھا، لیکن 2 قسم کے جہنمی جہنم کی اتنی گہرائی میں تھے کہ گہرائی میں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ سکے۔ 2 قسم کے جہنمی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ سکے۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، وہ عورتیں جو بظاہر کپڑا پہنی ہوئی ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہیں، وہ عورتیں جو بظاہر کپڑا پہنی ہوئی ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہیں، اور وہ بناؤ سنگار اس لیے کرتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور وہ دوسروں کی طرف مائل ہوں۔ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے اس میں وہ عورتیں داخل ہیں جو پورے طور پر پردہ اختیار نہیں کرتی ہیں۔ عورتوں کا پردہ، عورتوں کا ستر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے۔ سر کے بال کو بھی چھپانا ہے اور ہاتھ کو بھی چھپانا ہے، پیٹ کو بھی چھپانا ہے، پورا کپڑا اختیار کرنا ہے۔ اگر آستین جس کو باہیں کہتے ہیں، اگر وہ آدھی آستین ہے تو یہ بھی گویا کہ گناہ ہے اور یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے۔
سر پر دوپٹہ نہیں ہے، سر پر آنچل نہیں ہے تو یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے، اور نیچے سے پورا کپڑا نہیں ہے تو یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے، وہ عورتیں جہنم کی اس گہرائی میں ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کپڑا پورا ہے لیکن اتنا باریک اور اتنا پتلا ہے کہ جسم کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، وہ عورتیں بھی جہنم کی اس گہرائی میں ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کپڑا موٹا بھی ہے لیکن اتنا چست ہے، بدن سے سٹا ہوا ہے کہ بدن کا حصہ نظر آتا ہے، وہ عورتیں بھی جہنم کی اس گہرائی میں ہوں گی اور وہ بھی جلیں گی۔ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج واویلا مچایا جاتا ہے، ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں جکڑ دیا ہے اور پردے میں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کپڑا اوڑھانے سے، پردہ کرنے سے چیزوں کی اہمیت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مکان ایسا نہیں ہے جس پر کپڑا اڑھایا جاتا ہو، لیکن خانہ کعبہ پر کپڑا اڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ غلاف اڑھا کر کے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو خانہ کعبہ پر کپڑا ڈالنے کی وجہ سے کیا خانہ کعبہ کی قیمت گھٹ جاتی ہے؟ نہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کپڑے سے نہیں لپیٹی جاتی، لیکن قرآن کریم کو کپڑے سے لپیٹتے ہیں کہ نہیں لپیٹتے ہیں؟ قرآن کریم کو کپڑے سے لپیٹنے کی وجہ سے اس کی اہمیت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سڑی ہوئی ناپاک اور بدبودار چیز کو کھاد پر لے کر کے پھینکتے ہیں کہ نہیں پھینکتے ہیں؟ لیکن کوئی روپے پیسے کو، سونے چاندی کو، ہیرے جواہرات کو کوئی سڑک پر پھینکتا ہے؟ نہیں، اس کو تو تجوری میں بند کر کے رکھتے ہیں اور بینک کے اندر لے کر کے جمع کرتے ہیں، حفاظت سے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ چوروں کی نگاہ نہ پڑے، چوروں کی نگاہ پڑے گی تو اچک لیں گے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہماری عورتیں بدبودار سڑی ہوئی ناپاک چیزوں کی طرف نہیں ہیں کہ تم بازاروں میں، آفسوں میں پھینک دو، بلکہ یہ سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کرو اور ان کو چھپا کر کے رکھو، ورنہ ان بدماشوں کی نگاہ پڑے گی تو وہ لوگ اچک لیں گے۔ اس لیے اسلام اپنے عورتوں کا مقام دیتا ہے، اسلام اپنے عورتوں کے مقام کو گھٹاتا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، بچے کی پیدائش پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ بچہ اگر پیدا ہو تو اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کی پیدائش پر فضیلت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور ان تینوں کا اسلامی نام رکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، جب بڑی ہو جائیں تو مناسب جوڑا تلاش کر کے شادی کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اسی طریقے سے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ پر، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف 2 بیٹیاں ہوں اور وہ بھی ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی کرے تو وہ بھی جنت میں مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا کہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مجھ سے جنت میں قریب ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بیٹی نہ ہو، تو آپ سمجھ گئے، مسکرا گئے، کیونکہ حضرت عائشہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم گھبراتی کیوں ہو؟ عائشہ تم گھبراتی کیوں ہو؟ تم تو جنت میں میرے ساتھ رہو گی، جنت میں میرے ساتھ رہو گی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی ہیں اور حضرت عائشہ میں جو آپ کی بیوی ہیں، آپس میں بحث چل رہی تھی کون کس کا مقام اونچا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں تو جنت کی عورتوں کی سردار بنوں گی، میں تو جنت کی عورتوں کی سردار بنوں گی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ میں زیادہ بات نہیں جانتی، بس اتنی بات ضرور کہوں گی
کہ تم جب جنت میں جاؤ گی تو تمہارا ہاتھ تمہارے شوہر علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور جہاں علی ہوں گے وہاں تم رہو گی، اور جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرا ہاتھ میرے شوہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جہاں آپ ہوں گے وہاں میں جنت میں رہوں گی، میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو 3 بیٹیوں کی پیدائش پر فضیلت آئی ہے، اور جب یہ بیٹی بڑی ہوتی ہے، جب شادی کے لائق ہوتی ہے، اور جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، تو شوہر کے گھر جب جاتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آوے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ایک برتن میں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اٹھاتے تھے وہیں سے میں بھی لقمہ اٹھاتی تھی تاکہ برکت حاصل ہو، تاکہ برکت حاصل ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص لقمہ اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں ڈال دے تو اس میں بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانے لگے، ایک برتن میں کھانا شروع کر دے اور لقمہ اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں ڈالنے لگے، اماں گھاوت کی کوئی بوڑھی عورت سوراخ سے، دریچے سے، کھڑکی سے دیکھ رہی ہو تو پورے اماں گھاوت میں نہیں، پورے ساٹھی علاقے میں نہیں بلکہ پورے چمپارن میں ہنگامہ کر دے گی کہ فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی میں تلک اور جہیز کیا لیا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بہو کا غلام بنا دیا۔ ارے دیکھا ایک برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور لقمہ اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہا تھا، وہ تو غلام بن گیا، حالانکہ بیچارہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا تھا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ پیالے میں پانی لے کر کے پی رہی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سب مت پینا، کچھ میرے لیے بچا دینا، عائشہ سب مت پینا، کچھ میرے لیے بچا دینا۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ کا لاڈلا پیارا نبی، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ورفا نبی اپنی بیوی کا جھوٹا پینے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کا جھوٹا پی سکتا ہے؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سب مت پینا، کچھ میرے لیے بچا دینا۔ حضرت عائشہ نے کچھ پیا، کچھ بچا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ عائشہ ذرا بتا دو کہ پیالے کے کس حصے پر تم نے ہونٹ لگا کر کے پانی پیا ہے تاکہ میں بھی اس حصے پر ہونٹ لگا کر کے پانی پیوں۔ حضرت عائشہ نے جگہ بتائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اس حصے پر ہونٹ لگا کر کے پانی پیا جس حصے پر حضرت عائشہ نے ہونٹ لگا کر کے پانی پیا تھا۔ بتا دو میرے بھائیوں، پوری تاریخ میں بتا دو کیا کسی نے اپنی بیوی کا وہ حق ادا کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا تھا؟ کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو یہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو یہ فضیلت، اور جب شادی ہوئی شوہر کے گھر گئی تو یہ فضیلت۔ اب مرد لوگ خفا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ خالی عورتوں کا حق بتا رہے ہیں، اور یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ظلم پر ظلم کرتی ہیں، اب مار جھاڑو مار جھاڑو مار جھاڑو مار پڑھنی سب ہوتا رہتا ہے، تو کچھ ان کو بھی تو سمجھا دیجئے، سکھا دیجئے۔ میں بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کا سجدہ کرو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ جائز نہیں، اس لیے میں عورتوں کو اس بات کا حکم نہیں دیتا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے، سجدہ اللہ کا جائز ہے، لیکن اگر جائز ہوتا تو شوہر کا سجدہ بیوی کرتی۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، شوہر کا بڑا مقام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میری ماں اور بہنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 کام کر لے، جو عورت 5 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ جو عورت 5 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھے، نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھے۔ میری ماں بہنیں آج فیصلہ کر لینا کہ یہاں سے جانے کے بعد 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب مرد لوگ کہیں گے تو عورتوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ہے،
یہ نہ کہیں یہ تو عورتوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں، تو عورتیں جنت میں جائیں گی، ہم لوگ نہیں جائیں گے؟ تو جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ تو نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 شوہر کا کہنا ماننا، شوہر کی بات مانے۔ شوہر اگر بلا رہا ہو اور عورت روٹی پکا رہی ہو، روٹی تاوے پر جل رہی ہو، تو اس وقت تاوے پر جلتی ہوئی روٹی کو چھوڑ کر کے شوہر کی بات مان لے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنا، نمبر 2 رمضان کا روزہ رکھنا، نمبر 3 شوہر کا کہنا ماننا، نمبر 4 شوہر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اور نمبر 5 شوہر کے مال، چونکہ شوہر باہر رہتا ہے اس لیے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ جو عورت یہ 5 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے، داخل ہوگی جب یہ 5 کام کر لے گی۔ تو میں نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو فضیلت، شوہر کے گھر گئی تو یہ اہمیت، اور جب یہ بچی، جب یہ ماں بن گئی، صاحب اولاد ہو گئی، تو کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ کیا فرمایا؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سر کے اوپر جنت ہے، حالانکہ تصور تو ایک جنت اوپر ہے، لیکن یہ فرمایا کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، جس میں سب سے گھٹیا پاؤں سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کر کے جانا، ماں کی خدمت کرو گے جنت ملے گی۔ باپ کی بھی خدمت کرنا، ماں کی بھی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے ماں باپ کے جو احسانات ہیں زندگی پر ہم ان کو سر پر لے کر کے چلیں گے، ان کو ہتھیلیوں پر لے کر کے چلیں گے، پلکی بچھا دیں گے، تب بھی ان ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں لے کر کے بوجھ کو چلی ہے اور ولادت کی تکلیف برداشت کی ہے، اور جب اپنے سینے سے چمٹا کر کے دودھ پلایا ہے، اور باپ جو معمولی سر میں درد ہو جاتا تھا، طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو باپ رات بھر لے کر کے ٹہلتا تھا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ایک یہ باپ، جب قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ سردی کا زمانہ ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، جنوری دسمبر کا مہینہ ہے، باپ نے کہا یہ اندر پانی نہیں ہے، گھر کے اندر پانی نہیں ہے، باپ نے کہا کہ بیٹا پانی لا کر کے لے آؤ، ندی سے پانی گیا، ندی سے پانی لا کر کے دے دیا، باپ نے پانی کو بہا دیا، پھر باپ نے کہا بیٹا پانی لاؤ، گیا بیٹا پانی لا کر کے دیا، پھر بہا دیا، پھر تیسری مرتبہ کہا بیٹا پانی لاؤ، جا کر کے پانی لایا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، پانی لا کر کے دے رہا، باپ گرا دے رہا ہے، چوتھی مرتبہ باپ نے کہا بیٹا پانی لاؤ، بیٹا پانی لاؤ، بیٹا اس وقت کہتا اف، کیا کہتا اف، یہ بوڑھا مجھ کو تنگ کر کے چھوڑ دیا ہے، پانی مانگ رہا ہے، میں پانی لا کر دے رہا ہوں، گرا دے رہا ہے۔ اس وقت جو اف زبان سے نکلتا ہے، قرآن کرتا ہے، کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف کہنا حرام ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو گالی دینا، ان کو مارنا، ان کو پیٹنا، یہ سب کے سب گناہ ہے، یہ حرام ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا، جب بیٹا چھوٹا ہوتا ہے تو باپ اس کو گود میں لے کر گھماتا ہے، کوے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ابا یہ کیا ہے؟ تو کوا ہے، ابا کیا ہے؟ تو کوا ہے، ابا کیا ہے؟ تو کوا ہے، 50 مرتبہ پوچھتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا کوا ہے۔ اور جب وہی باپ بوڑھا ہوتا ہے، بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا کیا ہے؟ تو کوا ہے، بیٹا کیا ہے؟ تو کوا ہے، بیٹا کیا ہے؟ تو کوا ہے۔ 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ جب کہتا ہے بیٹا کیا ہے، تو کہتا ہے بڈھا جو کھسیا گیا ہے، دماغ کھسک گیا ہے، یہ بار بار پوچھ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں، جو باپ 50 مرتبہ کہنے سے نہیں تھکا تھا، آج یہ بیٹا 3 مرتبہ کہنے سے تھک گیا ہے۔ اور سن لو میرے نوجوانوں، جیسا معاملہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسے ہی معاملہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ میں ندوۃ العلماء میں پڑھ رہا تھا تو میرے ایک استاد نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی اپنے باپ کی خدمت کرتے کرتے تھک چکا تھا، عاجز آ گیا تھا، وہ مر بھی نہیں رہا تھا، سردی کا زمانہ تھا، ایک کمبل خرید کر کے لایا، اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ بیٹا اپنے دادا کو لے جاؤ اور فلاں جگہ جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ وہ بیٹا گیا، پوتا اپنے دادا کو لے کر کے گیا،
اور کمبل کا 2 ٹکڑا کیا اور اپنے دادا کو 1 ٹکڑا دیا اور کہا کہ دادا گھبرائیے نہیں، میں پھر آ رہا ہوں۔ 1 ٹکڑا لے کر آدھا حصہ لے کر کے آیا۔ باپ نے دیکھا کہ آدھا لے کر کے آیا، آدھا دیا ہے، تو برا بھلا کہنے لگا، نالائق مردود، سردی کا زمانہ ہے، پورا کمبل دینا چاہیے، تم آدھے دیے ہو۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا میں آپ کا انتظام کیا ہوں، ابا میں آپ کا انتظام کیا ہوں کہ آپ بھی بوڑھے ہو جائیے گا، خدمت کرتے کرتے میں تھک جاؤں گا، تو اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ لے جاؤ اپنے دادا کو فلاں جگہ ڈال دو جہاں میں نے اپنے دادا کو ڈالا تھا۔ اس وقت پتہ نہیں میرے پاس پیسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کمبل خریدوں گا کہ نہیں خریدوں گا، تو آج ہی سے انتظام کر لیا ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تم نے سمجھا دیا، جاؤ اپنے دادا کو لے آؤ، میں خدمت کروں گا۔ جیسا برتاؤ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، وہی برتاؤ وہی معاملہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ بات یہاں تک چلی، یہاں سے چلی تھی، اللہ نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، زبان دی، یہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کا شکریہ یہ ہے، ایک معمولی احسان کیا، اس کے ساتھ جو مثال دی تھی، تو زندگی پر اس کا احسان مانا کہ نہیں مانا؟ اس کا حق تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتا کہ میرا بندہ 24 گھنٹہ میرے سامنے کھڑے رہو، 24 گھنٹہ رکوع میں جاؤ، 24 گھنٹہ سجدے میں جاؤ، تو ہم اللہ کے حکم پر 24 گھنٹہ کھڑے رہتے۔ اللہ کہتا پوری زندگی روزہ رکھو، تو ہم پوری زندگی روزہ رکھتے، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا۔ اللہ کہتا 5 وقت کی نماز پڑھو۔ 5 وقت کی نماز میں کتنا ٹائم لگے گا؟ سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ لگے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ 22 گھنٹہ تم اپنے کام میں لگاؤ اور 2 گھنٹہ میری عبادت میں لگاؤ، تو کیا ہم 2 گھنٹہ بھی نہیں لگا سکتے؟ کیا 2 گھنٹہ بھی نہیں لگا سکتے؟ اتنے ہم گئے گزرے ہیں کہ اللہ کے حکم پر ہم 2 گھنٹہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک کتے کو دیکھا ہوگا کہ جب مالک اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا کھا کر کے وہ مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، وہ دم ہلاتا ہوا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا جاتا ہے۔ ہم کتے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ ایک کتا ایک روٹی کے ٹکڑے پر وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، اور ہم اور آپ اللہ کے اتنے احسانات، اتنے انعامات، لیکن ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آج پورا مجمع فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے سب گنہگار ہیں، ہم سب کے سب گنہگار ہیں۔ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اور اتنا گناہ ہوا ہے، اتنا گناہ ہوا ہے کہ ہم گناہ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں نہ معلوم ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارا معاف کرنے والا ہے، اللہ ستار ہے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پردہ ہٹا لے تو پھر ہم چلنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے پاپیوں کو، بڑے بڑے شرابیوں کو، بڑے بڑے کبابیوں کو، بڑے بڑے جواریوں کو اللہ نے معاف کر کے اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی شرابی، کبابی، جواری، نماز چھوڑنے والا، دنیا کی تمام برائیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کی ماں جو تھی اس زمانے کے بڑے عالم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتی تھی، اپنے بیٹے کو بھی لے جاتی اور جا کر کہتی حضرت آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے لیے دعا بھی کرتے اور نصیحت بھی کرتے، لیکن نہ تو آپ کی دعا کا کوئی اثر پڑتا تھا اور نہ آپ کی کوئی نصیحت کا اثر پڑتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑھتا گیا برائیوں میں، اور جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان مہلک بیماری کا شکار ہو گیا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا، تڑپنے لگا بستر پر، آخری سانس لینے لگا۔ اس کی ماں نے کہا بہت درد دل کے ساتھ کہ بیٹا تمہارا آخری وقت ہے، تم اپنے رب سے کیسے ملو گے، کیا چہرہ دکھلاؤ گے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ و استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اس نوجوان پر اثر پڑا اور کہا کہ امی جان کیا میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے گا؟
ابی نے کہا ہاں بیٹا، اللہ تو بہت بہت معاف کرنے والا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ نوجوان پر اثر پڑا اور کہا کہ امی آپ جائیے حسن بصری کے پاس، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ میں جا سکوں، آپ حسن بصری کے پاس جائیے، میرا سلام کہیے اور ان سے درخواست کیجیے کہ وہ آ جائیں، میں ان کے ہاتھ پر توبہ و استغفار کروں گا، اور یہ بھی کہیے گا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری پڑھائیں گے۔ وہ عورت خوش خوش گئی، وہاں جا کر کے دستک دیا، پوچھا کون؟ کہا آپ کی شاگردہ فلاں۔ پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے اور وہ توبہ استغفار کے لیے تیار ہے، آپ کو بلایا ہے، آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دوپہر کا کھانا کھا کر کے قیلولہ کرنے جا رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر کے تھوڑی دیر آرام کرنا سنت ہے، قیلولہ کہلاتا ہے۔ آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ قیلولہ کرنے جا رہے، ڈانٹ کر بھگا دیا، کہا کہ جاؤ جاؤ تمہارا بیٹا دھوکہ دے رہا ہے، وہ کیا توبہ استغفار کرے گا، اور سنو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، میں تمہارے بیٹے کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ وہ عورت روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی آئی اور آ کر کے کہا کہ بیٹا تو اتنا گنہگار ہے، اتنا گنہگار ہے کہ حسن بصری نے تمہارے پاس آنے سے اور تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، وہ نوجوان اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور رونا شروع کیا۔ پتہ نہیں کیسی توبہ اس نے کی۔ اس نے اپنی ماں سے وصیت کی اور یہ کہا کہ میری ماں جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو اپنے دوپٹے سے میرے گلے میں باندھنا اور میری لاش کو سڑکوں پر چوراہوں پر اس طرح گھسیٹنا جس طرح کتے کو گھسیٹا جاتا ہے۔ لوگ پوچھیں کہ تم کیوں ایسا کر رہی ہو تو کہہ دینا کہ میرا بیٹا اللہ کا نافرمان تھا اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس نوجوان کی وصیت کے الفاظ مکمل ہوئے اور دوسری طرف اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اور تیسری طرف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے، دستک دیتے ہیں۔ وہ عورت پوچھتی ہے کون؟ کہتے ہیں کہ حسن بصری۔ پوچھا کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ تمہارے بیٹے کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا آپ نے تو انکار کر دیا تھا، پھر کیسے آئے؟ کہا کہ صحیح بات ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، لیکن جب سونے کے لیے گیا تو خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ بندہ اللہ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ امام احمد نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو کہا کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ حسن تم نے اس نوجوان کے جنازے کی نماز پڑھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ تم سمجھتے ہو شرابی اور کبابی ہے، اس نے جو توبہ و استغفار کیا، معافی مانگی ہے، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنا ولی اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جاؤ اور اس نوجوان کے جنازے کی نماز پڑھاؤ، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، ہم بھی گنہگار ضرور ہیں لیکن اس نوجوان سے زیادہ گنہگار شاید نہیں ہیں۔ جب اس نوجوان نے توبہ و استغفار کیا تو اللہ نے اس کو معاف کر کے اپنا ولی اپنا دوست بنا لیا، تو کیا ہم توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ کل شب برات ہے، شب برات میں اللہ کی اس رات میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا جس کو شفا دے دوں، ہے کوئی مانگنے والا جس سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت متوجہ ہوتی ہے، اللہ بہت بہت معاف کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کلیب یہ قبیلہ تھا جس کے پاس بہت ساری بکریاں رہتی تھیں، بکریاں پالتا تھا یہ قبیلہ۔ کہا کہ بنی کلیب کی بکریوں کے جسم پر جتنا بال ہے اس سے زیادہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس رات میں ہم سب کے سب اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو معاف کرا لیں، اللہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ پہلا پیغام یہ دیا کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں، اور دوسرا پیغام دیا
کہ ہم اور آپ توبہ و استغفار کریں۔ اللہ کے جو احسانات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں۔ اور آخری بات جو 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کے سامنے برابر یہ اعلان ہوا کہ مسجد کی بنیاد پڑنے والی ہے، اور یہ بھی ہوا کہ مسجد کی تعمیر کرنی ہے، اور یہ بھی ہوا کہ آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جو دنیا میں اپنا مکان بناتے ہیں، یہ مکان تو دنیا ہی میں رہ جائے گا، لیکن آخرت میں کون سا مکان ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنائے مسجد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑا مکان بنائے گا، بہت بڑا مکان بنائے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا مکان تو رات میں بنیاد پڑتی ہے تو صبح تیار، اور صبح بنیاد پڑتی ہے تو رات میں تیار، اور اللہ کے گھر کی بنیاد پڑتی ہے تو پورا گاؤں نہیں، پورا علاقہ مل کر کے بھی نہیں بنا پاتا ہے، اور کئی سال لگ جاتے ہیں، 10 سال 15 سال مسجد کے بنانے میں لگ جاتے ہیں، اس کی فنیشنگ میں پورا کئی سال لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح ہمارا گھر بنتا، اس سے زیادہ ہم توجہ کرتے تو اللہ کا گھر بنتا۔ اپنے گاؤں میں بھگاڑی میرا گھر ہے، بھگاڑی میں جامع مسجد بہت بڑی مسجد ہے، الحمدللہ بھگاڑی بڑا گاؤں ہے، 12 مسجدیں بھگاڑی میں ہیں، اور پورے علاقے میں میرا ہی گاؤں ایسا ہے کہ الحمدللہ جمعہ کی نماز ایک جگہ ہوتی ہے۔ ایک ٹولہ پر ہے جو پل کے پاس، اب ادھر لوگوں نے شروع کر دیا پل کی وجہ سے، لوگوں کی دکان کی وجہ سے، لیکن جو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عیدین کی نماز ایک جگہ ہوتی ہے۔ جامع مسجد کی بنیاد پڑنی تھی تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ہم نے اس جامع مسجد کے لیے نقشہ بنوایا اور بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے منظور نہیں کیا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ بھگاڑی کی جامع مسجد کا ثواب باہر کے لوگ لیں، اللہ چاہتا ہے کہ بھگاڑی کی جامع مسجد کا ثواب بھگاڑی کے لوگ ہی لیں۔ اور میں نے یہ کہا کہ آپ کو سر اٹھا کر کے پچھم کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ سعودیہ سے کوئی من و سلوہ اترے گا تو مسجد بنے گی، یہ مسجد یہ گاؤں کے لوگ بنائیں گے، اور یہ فیصلہ کر لینا، تیار ہو جانا ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہی مسجد بنوائیں گے۔ چنانچہ گاؤں کے لوگوں نے ہمت کی، اور گاؤں کے ذریعے سے، گاؤں کے لوگوں سے، گاؤں کے چندے سے وہ مسجد تیار ہوئی۔ ماشاءاللہ کروڑ کے قریب خرچ ہوا ہوگا، ہم سے پورا نہیں بتا سکتے، لیکن اس کے قریب خرچ ہو گیا ہوگا، اور گاؤں کے لوگوں نے خرچ کے، شاید بعد کوئی آیا تو دیکھنے کے بعد کچھ دے دیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ وہاں پر ایسا صحابہ کا نمونہ پیش کیا لوگوں نے۔ ایک مرتبہ وہ بھادو کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، اس زمانے میں مقابلہ ہوا کون محلہ آگے بڑھتا ہے، کون محلہ آگے بڑھتا ہے۔ 1 گھنٹے میں اس وقت، یعنی سمجھئے کہ 20 سال پہلے کی بات ہے، 1 گھنٹے میں 95-96 ہزار روپے سامنے آ گئے۔ کسی نے مرغی کا بچہ دیا، کسی نے مرغی دے دیا چندے میں، کسی نے انڈا دیا، کسی نے بکری دیا، کسی نے بچڑا دے دیا، عورتوں نے ساڑیاں دی، زیورات دیے، اور ایسا ایک جوش تھا، ایک نمونہ سامنے آیا کہ مت پوچھئے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو چندہ ہوا تو لگ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، گاؤں کے لوگ، جبکہ وہ بھی کاشتکار تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھگاڑی والوں سے زیادہ مالدار تو آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، اماں گھاوت کے لوگ۔ اس لیے میں اس مجمع سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع فیصلہ کرے گی، جو مسجد کی بنیاد پڑے گی، انشاءاللہ میں جب دوبارہ آؤں گا تو مسجد کھڑی ہوئی نظر آئے گی، اور مسجد مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور یہ مجمع بنائے گا انشاءاللہ، اس گاؤں کے لوگ بنائیں گے۔ ہمارے پاس 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ روپے ہمارا مکان بنانے کے لیے موجود ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے ہم 1,00,000 2 لاکھ نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے 20,000 30,000 نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے اینٹ نہیں دے سکتے ہیں، چھڑ نہیں دے سکتے ہیں، بالو نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی 10,000 اینٹ دے دے، کوئی 15,000 اینٹ دے دے، کوئی 5 کنٹل چھڑ دے دے، کوئی 100 بوریا سیمنٹ دے دے۔ اس طریقے سے ہمت کر کے، پوری ہمت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں یہی ہم کو ملے گا، یہ جو دے رہے ہیں ہم کو یہی ملے گا، اور جو ہم کھا پی کے ختم کر دے رہے ہیں دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ بکری کیا ہوئی؟ کہا ذبح کر کے
میں نے اس کو صدقہ کر دیا غریبوں میں، اس کا کتف شانہ رکھ لیا کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جو تم نے کھانے کے لیے رکھ لیا وہ کھا پی کے ختم کر دو گی، ختم ہو جائے گا، اور جو صدقہ کر دیا ہے یہی تم کو ملے گا کہاں؟ قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ہم اور آپ جو خرچ کر دیں گے وہ ملے گا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ملے گا، اور جو اپنی ذات پر خرچ کر دیں گے وہ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ اس لیے فیصلہ کرے یہ مجمع کہ انشاءاللہ ہم مسجد بنوائیں گے ہمارے پیسے سے۔ ہمارا گھر اگر ادھورا ہے تو ابھی ادھورا رہے گا، پہلے ہم اللہ کا گھر بنوائیں گے اس کے بعد ہمارا گھر بنے گا۔ میں نے بھگاڑی والوں سے یہی کہا تھا کہ آپ اللہ کا گھر پہلے بنائیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بنواتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب سے مسجد بننے لگی اس کے بعد الحمدللہ بھگاڑی میں پختہ مکان بھی زیادہ بننے لگا، اور خوشحالی پہلے سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ یہ مسجد کی برکت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے، آپ یقین کیجئے، آپ کو یقین ہو جائے گا اور سامنے آ جائے گا کہ اللہ کا گھر بنے گا، اللہ آپ کو خوشحال رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا، دین کے داعی اور دین کے سپاہی بنا، اور اے اللہ جو مسجد کی بنیاد پڑنے والی ہے خزانے غیب سے اسباب مہیا فرما، اور جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اور یہ جو مدرسہ برکاتیہ مجاہد الاسلام جو دو شخصیتوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، اے اللہ اس کو ترقیات سے نواز دے۔ میرے بھائیوں، علماء کے پاس علم ہے، یہ اپنے علم کے ذریعے سے خدمت کر رہے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ مال کے ذریعے سے خدمت کیجئے، دونوں مل کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب جو ہے جاگنے کا وقت آ گیا۔ آپ نرم بستر پر آرام چین سے سونے کا وقت نہیں رہا۔ کچھ کیجئے اب اسلام کے لیے، کچھ کیجئے مدارس کے لیے، کچھ کیجئے مساجد کے لیے۔ مدارس قائم رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اسلام بھی قائم رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مولانا رابع صاحب جو ندوۃ العلماء کے ناظم ہیں اور مسلم فیصلہ بورڈ کے صدر ہیں، پٹنہ میں جو دارالعلوم چل رہا ہے وہاں گئے تو ان کو لے کر گیا تھا، ان کی تقریر ہوئی تھی تو انہوں نے مستقبل میں پریشانیوں کا اظہار کیا، کہ خطرے کا اظہار کیا کہ آنے والے دور میں بڑا خطرہ ہوگا، اس لیے علماء کی ذمہ داری یہ کریں وہ کریں۔ اس وقت امیر شریعت سید نظام الدین صاحب نے ایک بات کہی، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی غیرت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان میں مدارس قائم رہیں گے، اور جب تک ہندوستان میں مدارس قائم رہیں گے اس وقت تک کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ حضرت کا جملہ ہے جو میں نقل کر رہا ہوں کہ اللہ کی غیرت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان میں مدارس قائم رہیں گے، اور جب تک مدارس قائم رہیں گے اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدارس کو بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے گھر میں 4 آدمی کا کھانا بنتا ہے، فیصلہ کریں کہ 5 کا بنے گا، ایک غریب بچے کا بنے گا، اور ہم جا کر کے کہیں گے محتمم صاحب ناظم صاحب سے کہ آپ کے ہاں ایک بچے کے کھانے پر کیا خرچ ہے؟ یہ کہیں گے کہ 800 900 1000 روپیہ خرچ ہے ماہانہ۔ آپ کہیے گا کہ مولانا صاحب محتمم صاحب ایک غریب بچے کو ہمارے خرچ سے حافظ بنا دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ میرے نام سے صدقہ جاریہ رہے، تاکہ مرنے کے بعد میری اولاد پوچھے نہ پوچھے، قبر میں لیٹا رہوں اور اس کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا